اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کست ایک خوشبودار لکڑی ہے کہ جس کو بخور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ کست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کست سفید ہوتی ہے کہ جس کو کست شیری کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بحری یعنی سمندری جڑی بوٹیوں میں سے شمار ہوتی ہے، اور دوسری عود ہندی ہے جو کہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین چیز جسے تم بطور دوا کے استعمال کرتے ہو ان میں سے ایک حجامہ ہے، دوسرا کلونجی کا استعمال کرنا ہے، اور تیسرا کست شیری ہے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے پانی سے نہائے کہ جس میں پہلے کوئی شخص نہایا ہو اور وہ اس پانی میں نہانے کی وجہ سے جذام کی بیماری مبتلا ہو جائے تو پھر وہ سوائے اپنے نفس کے کسی اور چیز کو ملامت نہیں کرے۔ جیسے ہی امام نے ارشاد فرمایا تو آپ کی محفل میں محمد ابن علی موجود تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا، مولا اہل مدینہ تو کہتے ہیں کہ اس پانی کے اندر نہانا چاہیے اور اس کے اندر آنکھ کے درد کی شفا پائی جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ ایسا پانی کہ جس کے اندر حرام کے ذریعے ہونے والا مجنب یا کوئی زانی یا کوئی ناصبی نہائے، اور کیسا ناصبی کہ امام نے اس کے متعلق تعبیر استعمال کی، جو خدا کی بدترین مخلوق ہے۔ اگر یہ تین افراد نہائیں اور کوئی شخص اس کے بعد ایسے پانی میں نہائے تو کیسے ممکن ہے کہ اس پانی کے اندر شفا ہو؟ بلکہ خدا نے آنکھ کے درد کی شفا سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنے اور کست شیری کے ذریعے بخور کرنے میں ہے۔ پس امام کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص آنکھ یعنی چونکہ آنکھ کے درد کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی ہے، تو آنکھ کے درد اور اس جیسی آنکھ کی دیگر بیماریاں، اس میں روحانی بیماری بھی آ جاتی ہے، حسد کی بیماری ہے، یا وہ تمام بیماریاں کہ جن کا تعلق انسان کی آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے، آنکھ سے پیدا ہونے والی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج اس کست شیریں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ جب اس کے ذریعے بخور کیا جائے تو اس سے پہلے سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کست شیری سے بخور کرے گا تو انشاءاللہ اس کو آنکھ سے متعلقہ جملہ بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ دعا خالق دو عالم سے کہ وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔